لیکن تم نے ہمیں مجبور کیا ہے. مجھے اپنی بیوروکریسی سے اور اپنی اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے. اس کا خنجر ہے میری گردن پر. آج میرے محافظ نے اپنا خنجر میری گردن پہ رکھا ہوا ہے. اپنا احتساب کرو, میرے بارے میں مت سوچا کرو. کون سا شعبہ ہے پاکستان کا جو تمہاری 78 سالہ کارکردگی کا گواہی نہیں دے رہا کہ وہ ڈوب چکا ہے اور دنیا میں عالمی رینک پر ہر شعبے میں تم پیچھے آ گئے ہو. تمہارے ملک کا انصاف نیچے گر گیا ہے, تمہاری معیشت نیچے گر گئی ہے, تمہاری انجینئرنگ نیچے گر گئی ہے, تمہارا میڈیکل نیچے گر گیا ہے. ہر شعبے میں تم گرے ہوئے ہو. اگر میں پاکستان کی دفاع کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں, اگر میں پاکستان کی فوجی قوت کو دفاعی اعتبار سے طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں, تو پھر تم پاکستان کی اس نظریاتی قوت کو کیوں کمزور کر رہے ہو؟ تم حکمران ہو, تم حکومت ہو, اپنے اندر کم از کم اتنی استعداد تو پیدا کرو کہ کوئی آپ پہ اعتماد کر سکے. دنیا بھر میں سب سے ناقابل اعتماد اگر دنیا میں کوئی رہ گیا ہے تو وہ ہماری بیوروکریسی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ رہ گئی ہے. ہماری فوج کہتی ہے ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹو. اب ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اپنے علاقے میں چلے جاؤ واپس. ہم تو سیاست میں آپ کے آنے کے خلاف ہیں, آپ کی مداخلت کے خلاف ہیں. کیوں ہم آپ کو گھسیٹیں گے؟ ہم آپ کو اپنے محفوظ علاقوں میں لے جانے کے لیے, واپس جانے کے لیے تجویز دے رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی تقریر کی مختصر جھلکیاں شروع میں آپ کو دکھائی, مکمل ویڈیو آپ دیکھیے گا. مولانا فضل الرحمان نے آج خدا کی قسم تمام حدیں پار کر کے رکھ دی. ویڈیو دیکھیے پھر بات کرتے ہیں. آج بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری بیوروکریسی کی سوچ دینی مدرسے کے بارے میں برابر ایک. اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہم نے ہمیشہ ایک تعلیم اور ایک نصاب کی بات کی ہے, لیکن تم نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم دینی علوم کا تحفظ کریں. ہمیں خطرہ کس سے ہے؟ ہمیں آج انگریز سے خطرہ نہیں, ہمیں دینی علوم کے لیے آج ہندو سے خطرہ نہیں, ہمیں اپنے مسلمان سے خطرہ ہے. مجھے اپنی بیوروکریسی سے اور اپنی اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے. اس کا خنجر ہے میری گردن پر. جس محافظ نے میرے دشمن سے ڈال بننا تھا مجھے بچانے کے لیے, ڈھال بن کر مجھے بچانا تھا, جن کی حفاظت, ان کی ذمہ داری مجھے تحفظ دینے کی تھی, آج میرے محافظ نے اپنا خنجر میری گردن پہ رکھا ہوا ہے. اپنا احتساب کرو, میرے بارے میں مت سوچا کرو. ہمیں خطرہ اپنوں سے ہے, اپنے حکمرانوں سے ہے, اپنی بیوروکریسی سے ہے, اپنی اسٹیبلشمنٹ سے ہے, اپنے جاگیردار سے ہے, اپنے صنعتکار سے ہے, اپنے سرمایہ دار سے ہے. وہ آج بھی دینی مدرسوں کو بدنیتی کی نظر سے دیکھتے ہیں. پاکستان کی حالت تو ٹھیک کرو پہلے. کون سا شعبہ ہے پاکستان کا جو تمہاری 78 سالہ کارکردگی کا گواہی نہیں دے رہا کہ وہ ڈوب چکا ہے اور دنیا میں عالمی رینک پر ہر شعبے میں تم پیچھے آ گئے ہو. تمہارے ملک کا انصاف نیچے گر گیا ہے, تمہاری معیشت نیچے گر گئی ہے, تمہاری انجینئرنگ نیچے گر گئی ہے, تمہارا میڈیکل نیچے گر گیا ہے. ہر شعبے میں تم گرے ہوئے ہو. ایک دینی مدرسہ ہے, ایک دینی مدرسے کا عالم ہے جس کی رینکنگ عالمی سطح پر ٹاپ پر ہے, اور یہی آپ کی نظریاتی قوت ہے اس وطن عزیز کی. اگر نظریہ پاکستان
کا نام کوئی عنقا نہیں ہے اور ایک زمینی حقیقت ہے تو نظریہ پاکستان کی تعبیر آج دنیا کے سامنے میرے دینی مدرسہ اور اس کا عالم دین ہے۔ تم اپنے ملک کے نظریے کو تباہ کر رہے ہو۔ اگر میں پاکستان کی دفاع کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں، اگر میں پاکستان کی فوجی قوت کو دفاعی اعتبار سے طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر تم پاکستان کی اس نظریاتی قوت کو کیوں کمزور کر رہے ہو؟ تعاون دونوں طرف سے ہوتا ہے، معاونت باہم دیگر مدد کردہ، تعاون ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا نام ہے، ایک طرفہ چیز نہیں ہوا کرتی۔ لہذا ہمیں میٹھی میٹھی باتوں سے بہکاؤ نہیں، دنیا کا رواج ہے، جب وہ دنیا میں خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، جب وہ دنیا میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ابتدا میں معصوم جملوں کا سہارا لیا جاتا ہے، معصوم جملوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ لیکن تکلیف ہوتی ہے جب میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے اکثر، ایسی تکلیف کئی بار سہی ہے میں نے، ہم نے قبول کیا ہے اس کو۔ آپ ہوتے کون ہیں اس کو یہ کہنے والے کہ نہیں وہاں رجسٹریشن کراؤ وزارت تعلیم کے تحت؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ یہاں سے دینی علوم کی دشمنی تمہارے اندر سے اگلتی ہے، تمہاری بدنیتی یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ تم حکمران ہو، تم حکومت ہو، اپنے اندر کم از کم اتنی استعداد تو پیدا کرو کہ کوئی آپ پہ اعتماد کر سکے۔ دنیا بھر میں سب سے ناقابل اعتماد اگر دنیا میں کوئی رہ گیا ہے تو وہ ہماری بیوروکریسی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ رہ گئی ہے۔ ہماری فوج کہتی ہے ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹو۔ اب ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اپنے علاقے میں چلے جاؤ واپس۔ ہم تو سیاست میں آپ کے آنے کے خلاف ہیں، آپ کی مداخلت کے خلاف ہیں، کیوں ہم آپ کو گھسیٹیں گے؟ ہم آپ کو اپنے محفوظ علاقوں میں لے جانے کے لیے، واپس جانے کے لیے تجویز دے رہے ہیں۔ سیاست میں ہم آپ کو گھسیٹیں؟ توبہ توبہ، ہم کیوں آپ کو گھسیٹیں گے؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم سے شکایت کرنے کی بجائے ذرا اپنے گریبان میں تو جھانک لیجئے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، مولانا فضل الرحمان نے ایک مرتبہ پھر سے اس حکومت کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری بدنیتی سامنے آ چکی ہے، میرے خلاف جو کمپین شروع کی گئی وہ پوری دنیا نے دیکھی، اور دوسری طرف اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، پورا ملک چیخ اٹھا ہے۔